الحمدللہ آج لیلۃ القدر کی پہلی رات ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان مبارک کا یہ بہترین مبارک پاک مہینہ عطا کیا، رحمتوں والا، برکتوں والا، جس کے اندر ہم نے الحمدللہ ابھی تک روزے رکھے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس عبادت کو قبول کرے۔ لوگوں کی کنڈیشن اس بچے کی طرح ہے جو کھلونے کی طرح روتا ہے، کھیل ہے، کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے لوگ بھی کھیل کے لیے رو رہے ہیں اور کھیل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور کھیل کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ رہے ہیں، اور وہ آخرت کو بھلا کر بیٹھے ہیں، اور ایک دن آتا ہے کہ جب وہ لہر آتی ہے اور اس کو ختم کر کے چلی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم مضبوط ٹیلوں کے اندر ہی نہ کیوں پیک ہو جاؤ، تم مضبوط ٹیلے بنا لو، ان ٹیلوں کے اندر پیک ہو جاؤ، اللہ رب العالمین تمہیں موت دے دے گا۔ جب زمین میں سب ہرا بھرا ہو گیا، مزین ہو گیا، اور زمین کے مالک کو لگا کہ اب ہم فصل کاٹنے لگیں گے، اب سب انڈر کنٹرول ہے، سب ہمارے کنٹرول میں ہے، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، اچانک رات یا دن میں ہماری طرف سے ایک عذاب آیا، آندھی کے ذریعے، ہوا کے ذریعے، پانی کے ذریعے، فجعلناہا حصیدا کأن لم تغن بالامس، سب کچھ ہم نے کاٹ کر ختم کر دیا جیسے کل یہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام طرح کی تعریف و توصیفات اللہ وحدہ لا شریک کے جو تمام جہانوں کا خالق ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل اللہ کے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج لیلۃ القدر کی پہلی رات ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان مبارک کا یہ بہترین مبارک پاک مہینہ عطا کیا، رحمتوں والا، برکتوں والا، جس کے اندر ہم نے الحمدللہ ابھی تک روزے رکھے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس عبادت کو قبول کرے اور ہمارے اس رمضان کو قبول کرے، ہمیں ہر طرح کی ریا سے پاک کرے اور ہمارے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں بسایا ہے، لیکن یہ محدود ہے، گنتی کے چند دن ہیں، پھر انسان کو موت آئے گی، اس کے بعد آخرت ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مختلف صلاحیتیں دی، دیکھنے کی صلاحیت ایک انسان کو دی، سننے کی صلاحیت ایک انسان کو دی، بولنے کی صلاحیت دی، علمی صلاحیت دی، اور اسی طرح عمل کرنے کی صلاحیت ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ اسی طرح ضرورت کی چیزوں کو پہلے سے تیار کر کے رکھا۔ ایک بندہ دنیا میں، ایک بچہ آتا نہیں ہے، اس سے پہلے اس کی ضرورت کی چیزیں تیار رہتی، یہ رب العالمین کا احسان ہے۔ ضرورت کے مطابق روزی، وہ کہاں پر رہے گا، وہ کیا کرے گا، اس کے لباس کا انتظام اللہ نے کیا،
اس کے رزق کا انتظام اللہ نے کیا. اللہ رب العالمین نے تمام انتظامات کیے ایک بندے کی یہ تیاری کی. الغرض انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں دی ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی زندگی کی سہولیتیں پیدا کر سکے. اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو عقل سلیم دی. اس کی بنیاد پر ایک انسان نے ٹیکنالوجی جیسی چیز کو ایجاد کیا. آج آپ دیکھ لیجئے ایک انسان ہر فیلڈ کے اندر مہارت حاصل کر رہا ہے. ڈیلی نئی نئی ایجادات ہوتی ہے. یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اور اللہ رب العالمین نے یہ صلاحیتیں ایک انسان کو دی. یہ صلاحیتیں ایک انسان کو دی اور یہ سہولیتیں اس لیے پیدا کی کہ ایک بندہ ان کا استعمال کر کے اپنی آخرت کو درست کر سکے، نہ کہ ان سہولیتوں کو ہی منزل بنا لے اور مقصد بنا لے. یہ ساری چیزیں انسانی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کو ملی ہے. یہ ساری سہولیتیں اس کی زندگی کا گول نہیں ہے، مقصد نہیں ہے. آج کیا ہوا، ایک انسان نے انہی چیزوں کو مقصد بنا لیا. جو چیزیں مقصد کو پورا کرنے کے لیے ملی تھی اس کو ایک انسان نے مقصد بنا لیا. یہ دنیا کے اسباب، یہ دنیا کی خوبصورتی، یہ دنیا کی زینت، ایک انسان جب ان کے اندر ملوث ہوا اور جب اس نے دنیا کو ترجیح دی تو اس نے اسباب کو رب بنایا، اس نے اسباب کو مقصد بنایا، اسباب کو منزل بنایا، اور جو مین آخرت تھی وہ اس کو بھول گیا کہ بھئی یہ اسباب تمہیں دیے اس لیے گئے تھے تاکہ تم ان کا استعمال کر کے اپنے آخرت کو درست کر لو، اپنی برزخ کی زندگی کو درست کر لو. اور سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ منزل تک پہنچانے والی گاڑی کو وہ منزل سمجھ لیں، اور یہیں سے ایک انسان کی بربادی شروع ہوتی ہے، کیونکہ وہ اب غلط ٹریک پہ جا رہا ہے. اس کا جو مقصد ہے زندگی کا، سب سے مین چیز یہ ہے، دیکھیے یہ پوائنٹ ہے. ایک آدمی اگر عبادات کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اگر شریعت پر عمل نہیں کرتا، صرف دنیا کی وجہ سے، دنیا پرستی کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے اور دنیا کے فیم کی وجہ سے، تو وہ دراصل اس کو کامیابی تو سمجھ رہا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ ناکامی ہے. اور یہ سب سے بڑی ناکامی ہے، کیونکہ اس نے اس گاڑی کو ہی منزل سمجھ لیا جو گاڑی اس کو منزل تک لے کر جا رہی تھی. اللہ کی طرف سے امانت میں جو سانسیں ایک انسان کو ملی تھی وہ وقت مقررہ کے ساتھ چلی جاتی ہے. آج آپ دیکھ لیجئے کتنے ہی لوگ ہیں ایسے جن کا جو کل ہمارے ساتھ تھے، ہمیں لگتا تھا کہ یہ ہم سے زیادہ فٹ ہے، ہم سے زیادہ تندرست ہے، ان کی زندگی ہم سے زیادہ ہوگی. ایک انسان کا انومان ہوتا ہے، ایک اندازہ ایک انسان لگاتا ہے کہ یہ شخص میرے ساتھ جو ہے، بھائی کسی کا دوست بھی ہو سکتا ہے، کسی کا رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، کسی کے جان پہچان کا ہو سکتا ہے، پڑوسی ہو سکتا ہے، کوئی دور کے پہچان کا ہو سکتا ہے. تو ایک انسان سوچتا ہے، لیکن وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اس کی مرضی سے جاتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو سانسیں اسے دی تھی امانت کے طور پر، وہ وقت مقررہ تک پہنچ چکی، اس کے جانے کا وقت ہو چکا اور ایک انسان یہاں سے چلا جاتا ہے. اگر اس شخص نے یا پھر ہم نے جو ہمیں سانسیں ملی، اگر ہم اس کے ختم ہونے سے پہلے اگر آخرت کا مقصد نہیں سمجھیں گے اور زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے، تو پھر اگر ہم اس کی تیاری نہیں کر سکتے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. لہٰذا اس زندگی کو امتحان کے طور پر دیکھنا چاہیے، اور جو اطراف میں اللہ رب العالمین نے جو سہولیتیں بنائی ہے وہ اس امتحان کی بابت بنائی گئی ہے کہ نہ وہ خود باقی رہنے والی ہے نہ ہم باقی رہنے والے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں فنا ہونے والی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ نہیں. یہ کھیل ہے، ایک تماشا ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر متقیوں کے لیے ہے جو بہترین کام کرتے ہیں، اور یہ بہترین ٹھکانہ ہے. افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے؟ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے آخرت کی جو ہے آخرت کے بارے میں بتلایا کہ متقیوں کے لیے، اور زندگی کو ایک کھیل اور تماشا بتلایا.
مثال کے طور پر ایک بچہ ہوتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ پکنک پر جاتا ہے اور وہ سمندر کنارے جاتا ہے اور وہاں پر جا کر مٹی کا ایک گھر بناتا ہے. جب وہ مٹی کا گھر بناتا ہے تو اس کو بڑی زور و شور سے بناتا ہے، اس کو بڑی امیدوں سے بناتا ہے. اس کے لیے وہ سیریس ہوتا ہے، اس کے اندر وہ کھڑکیاں بناتا ہے، اس کے اندر دروازے بناتا ہے، سب کچھ بناتا ہے. اور وہ اس کی اہمیت اس کے دل میں اس قدر ہوتی ہے کہ وہ کسی کو اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا. لیکن سمندر کی ایک لہر آتی ہے اور وہ لہر آ کر اس گھر کو بکھیر کر چلی جاتی ہے، اس گھر کو مٹی کر دیتی ہے، اس گھر کو ختم کر دیتی ہے. جب وہ لہر چلی جاتی افلا تعقلون، اللہ رب العالمین نے بولا کہ تم عقل نہیں رکھتے. تو اس کو اس مثال سے سمجھیے، جب وہ لہر چلی جاتی ہے بچہ روتا ہے اور اس کے ماں باپ سے کہتا ہے کہ مجھے تو میرا گھر چاہیے. تو اس کے ماں باپ اسے بولتے ہیں کہ بیٹا یہ گھر جو تم نے بنایا تھا یہ اچھا تھا، لیکن یہ ہمارا گھر وہ ہے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے. لیکن وہ بچہ روتا ہے کیونکہ اس کی نظر میں اس کی اہمیت تھی، وہ ایک کھلونا تھا. اس کے ماں باپ بولتے ہیں کہ یہ بیٹا یہ کھیل تھا، ہمارا گھر تو اصلی گھر ہم جہاں پر رہتے وہ ہے. لیکن وہ بچہ نہیں مانتا، وہ روتا ہے کیونکہ اس کی نظر میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اسی طریقے سے یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ایک کھیل اور ایک تماشا ہے کہ سمندر کی جو لہر آتی ہے جس طریقے سے اس ریت کے گھر کو ریت کر دیتی ہے، یہی انسان کی زندگی کا حال ہے. بڑی محنت سے وہ سب کچھ جمع کرتا ہے، ایک موج آتی ہے اور وہ موج جو ہے سب کچھ ختم کر دیتی ہے کہ انسان کو موت تک لے کر چلی جاتی ہے. کہ اس نے جو وہ گھر بنایا، اس نے جو بینک بیلنس سے اکٹھا کیا، اس نے جو حکومت بنائی، یا اس نے جو بھی سہولیتیں پیدا کی، جو موٹر گاڑی وہ لے کر آیا، کمپٹیشن میں وہ موٹر گاڑیاں لے کر آیا کہ اس کے پاس اتنی ہے میں اتنی لے کر آؤں گا. اس نے ساری چیزیں یہاں پر پیدا کی اور پھر اس کے بعد ایک دن وہ موج آتی ہے، پانی کی لہر آتی ہے، موت آتی ہے اور وہ انسان کا سب کے سب یہیں پر دھرا رہ جاتا ہے اور وہ ریت ہو جاتی ہے. کروڑوں اربوں روپے والے چلے جاتے ہیں لیکن کیا کچھ لے کر جاتے ہیں؟ ایک بک جو ہوتی ہے وہ بھی وہ ساتھ میں لے کر نہیں جا سکتے، کیونکہ وہاں پر جو کرنسی چلتی ہے وہ عمل کی اور علم کی چلتی ہے. وہاں پر دینار اور درہم اور ڈالر کی کرنسی بھی چلتی ہے. وہاں پر جس کرنسی کا سکہ چلتا ہے وہ ایمان اور عمل کا چلتا ہے آخرت میں. حضرات گرامی، اگر آخرت سے جوڑ کر دنیا کی زندگی کو دیکھا جائے تو اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے آگے اس کی کوئی ویلیویشن نہیں. لوگوں کی کنڈیشن اسی بچے کی طرح ہے کہ کھلونا ٹوٹنے پر بچہ روتا ہے، گم ہونے پر اسے بہت دکھ ہوتا ہے، وہ دوسرا مانگتا ہے، تیسرا مانگتا ہے. اسے ریئل ایشوز کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ بھائی کتنی ٹینشنیں ہیں، کہ بھائی کتنے خرچے ماں باپ کو کرنے پڑتے ہیں، کیا کیا مسائل ہیں گھر کے اندر، کیا دقتیں ہیں. اسے ان کے بارے میں کچھ بھی نالج نہیں ہے. وہ صرف اس کا جو ابھی ٹارگیٹ ہے وہ کیا ہے، وہ کھلونا، اور وہ کھلونے کے بعد کھلونے مانگتا جاتا ہے. اس کو گھر کے حالات نہیں معلوم. اسی طریقے سے ماں باپ جو ہے ان کو وہ جو ریئل ایشوز ہے وہ ان کو سب سے بڑے ایشوز لگ رہے ہیں، ان کو سب سے بڑی پریشانی وہی لگ رہی ہے، آخرت کی پریشانی ان کو معلوم نہیں ہے. تو ان کا حال بھی اس بچے کے جیسا ہی ہے. لوگوں کی کنڈیشن اس بچے کی طرح ہے جو کھلونے کی طرح روتا ہے، کھیل ہے، کھیل ختم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے لوگ بھی کھیل کے لیے رو رہے ہیں اور کھیل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور کھیل کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ رہے ہیں اور وہ آخرت کو بھلا کر بیٹھے ہیں. اور ایک دن آتا ہے کہ جب وہ لہر آتی ہے اور اس کو ختم کر کے چلی جاتی ہے، وہ موت آتی ہے اور ایک انسان سے سب کچھ چھین لیتی ہے. پھر اس کے بعد جب ایک انسان برزخ کی زندگی کے اندر جاتا ہے تو اس کو یہ بات معلوم چلتی ہے کہ ہم جن پریشانیوں کو ریئل سمجھ رہے تھے، جن تکلیفوں کو ریئل سمجھ رہے تھے، جن ایشوز کو ہم ریئل سمجھ رہے تھے وہ تھے ہی نہیں. کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ میں کہاں گیا، کہ میرا ہو کیا گیا، کہ میں نے جو اتنا سب کچھ کیا، اتنا جمع کیا، اتنا بینک بیلنس سے بنایا، اتنی ساری موٹر گاڑی اکٹھی کی، اور وہ 40 سال کی زندگی کے لیے میں نے اپنی تن من دھن سب کچھ لگا دیا اور سب کچھ اس کے اندر سب سارا جوخم شامل کر دیا. لیکن میں نے وہ سب کیا تو وہ گیا کہاں؟ ارے بھائی برزخ کی زندگی کے اندر ایک بندہ جب کھڑا رہے گا، فرشتے سامنے رہیں گے، اللہ رب العالمین کا حکم نافذ ہوگا، ایک طرف جنت ایک طرف جہنم. اس وقت تو اس کو یہ بات معلوم چلے گی کہ مسئلہ کیا ہے، یہ کہ وہ سب کہاں گیا کہ میں نے اتنا کیا اتنے لمبے وقت تک، اتنے لمبے عرصے تک، اور اس کی تیاری کرنا بھول گیا، آخرت کو بھول گیا. آج یہ نتیجہ ہے نا کہ 50 لوگوں کے بیچ میں شب قدر کی اہمیت کو 10 بار بتایا جاتا ہے. اور قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र जो पूरी सूरत उतारी उसको 10 बार बताया जाता है, 50-500 तरह के पोस्टर जो है ग्रुपों में घूमते हैं, उसके बावजूद लोगों को शब कद्र की अहमियत का अंदाज़ा नहीं। एक रात 83 साल की इबादत के बराबर, 1000 महीने की इबादत के बराबर। 83 साल किसको मिलेंगे बताओ? आजकल की तो उम्र ही 50-60 साल तक, 70 साल तक पहुंच जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। और 83 साल सिर्फ एक रात की इबादत। 365 रातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी, 360 रातें हम अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारना, 5 रातें अल्लाह की मर्जी के मुताबिक नहीं गुजार सकते। 5 रातों में भी ऊँग आ रही है, नींद आ रही है, नहीं जगना है, बहाने चाहिए, इतना लंबा क्यों, फला क्यों, और ये सब छोड़िए, जो जग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वाली ऊँग आए नींद आए अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करने वाला है। ऐसी बात नहीं है कि भाई अगर हम रात जाग रहे हैं, इंसान की फितरत है, इंसान की फितरत है। देखिए इंसान की जो हैबिट होती है उस हिसाब से जिंदगी गुजारता है। अब हमारी फितरत में नहीं है कि हम जो है रात भर जागे, तो अगर रात के अंदर हमें ऊँग भी आ जाए थोड़ी सी, या नींद भी आ जाए हल्की सी दर्स के बीच में, या फिर कुरान पढ़ते हुए या नमाज पढ़ते हुए हमें कुछ झपकी लग जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इतनी छोटी चीज़ों को पकड़ नहीं करता, क्योंकि अल्लाह तो इतना बड़ा बादशाह है और इतना गफूर रहीम है, तो उसने बोल दिया, उसने कह दिया कि मन कामा लैलतुल क़द्र ईमान व इहतिसामा गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, के जिसने ईमान और तक़वे की नीयत से जो है शब कद्र में क़याम किया, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए। तो अल्लाह ने तो क़याम जो भी हमने किया था उसी में गुनाह माफ़ कर दिया। अब ये प्लस पॉइंट है कि हमें 83 साल की इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका अजर अता करेगा। लेकिन मुसलमानों की एक बड़ी, जो लोग स्टेटस पर रख रहे थे और जो लोग सेंड कर रहे थे वो लोग ही नहीं रखते रात, बहुत सारे ऐसे भी। तो क्या सिर्फ व्हाट्सएप तक, व्हाट्सएप की जो मस्जिद है, क्या दीन वहीं तक जो है महदूद है कि दीन के भी कुछ और उसूल है? ये तो वही वाली बात होगी कि इंजीनियर अली मिर्जा बोलता है कि मस्जिद का रुख क्यों है, क्योंकि उसका फेसबुक ही उसकी मस्जिद है, फेसबुक ही उसकी तबलीग है, फेसबुक ही उसका मंच है, सब कुछ यूट्यूब है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये तौफीक दी कि हम यहाँ पर जमा हो और उसकी इबादत करें। तो ये हमारी उम्र जो है ये उससे कई ज़्यादा गुना बेहतर है। और अगर कितनी रातें हमने जगली तो उसका कितना सवाब मिलेगा? 10 रातें अगर हमने जगली तो 830 साल की इबादत का सवाब, 830 साल नहीं। और 20 रातें जगली तो पिछली कौमों की उम्र से भी आगे बढ़ जाऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? उस 1000 साल से भी आप आगे बढ़ जाओगे, 1500 साल, 20 साल, 2000 साल। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम पर एहसान है, लेकिन बंदा एहसान लेना ही नहीं चाहता क्योंकि उसने खिलाने को मकसद समझा। यही तो मसला है कि वो इतना बड़ा एहसान अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर कर रहा है, इतनी बड़ी नेमत उसको दे रहा है, लेकिन वो लेना ही नहीं चाहता क्योंकि उसने खेल को मकसद समझ लिया। उसने उस ट्रेन को जिसमें बैठ के उसको मंजिल की तरफ जाना था, उस ट्रेन को ही मकसद समझ लिया, जिंदगी समझ लिया, उसी को मंजिल समझ लिया। और अब वो मंजिल की तरफ जा तो रहा है, लेकिन उसने उसी को मकसद समझ लिया, मंजिल समझ लिया, तो वो उस पर उतरेगा कि नहीं उतरेगा ये भी नहीं मालूम। तो ये आज हालत है। बरज़ख में दाखिल होने के बाद जब पता चलता है कि असल प्रॉब्लम वो नहीं थी, असल प्रॉब्लम ये है कि जिंदगी के अंदर आखिरत को पढ़ लेता, आखिरत के बारे में इल्म हासिल कर लेता, अपना बातिन दुरुस्त कर लेता, मैंने जाहिर को तो सुधारा, और जाहिर को सुधारने में मैंने 50-60 साल जो इस कदर खपाए, इस कदर लगाए कि मैंने लिबास पे बहुत मेहनत करी, मैंने गाड़ी मोटर पे बहुत मेहनत करी, मैंने अपनी इमेज को बनाने में बहुत मेहनत करी, मैंने बैंक बैलेंस बनाने में बहुत मेहनत करी, एक थोड़ा सा नुमाया किरदार हट के नजर आने में बहुत मेहनत करी। एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो कुछ अलग करे, कुछ बड़ा करे, और वो उसमें जिंदगी निकाल देता है। तो एक इंसान उस वक्त ये आरज़ूएं करेगा, तमन्नाएं करेगा कि मैंने अपने जाहिर को बनाने में पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन बातिन को बना के आता, सूरत को दुरुस्त करने के बजाय सीरत को दुरुस्त करता, सूरत पे मेहनत करने के बजाय सीरत पे मेहनत करता, तो आज ये नतीजा नहीं होता, आज ये मामला नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला लअबु व लहब, कि दुनियावी जिंदगी नहीं है सिवाय खेल और तमाशे के। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, चाहे तुम मजबूत टीलों के अंदर ही ना क्यों पैक हो जाओ, तुम मजबूत टीले बना लो, उन टीलों के अंदर पैक हो जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें मौत दे देगा अगर अल्लाह को देनी होगी।
آج ایک ناستک بھی ہے تو وہ بھی موت کے اوپر تو ایمان رکھتے ہیں کہ موت تو آئے گی، وہی مرنا سب کو ہے، مرنے سے کسی کو انکار نہیں، مرنا سب کو، وہ بھی اس بات پہ یقین رکھتا ہے، اور موت ہر شخص کو آنی ہے، کوئی آب حیات پی کر نہیں آیا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر اللہ نے آگے فرمایا تم نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے اس کا بدلہ پورا پورا روز قیامت ملنے والا ہے، نہ اچھوں کو محروم کیا جائے گا نہ برے بھاگ پائیں گے، نہ اچھوں کو محروم کیا جائے گا نہ برے بھاگ پائیں گے۔ یہاں پر بھاگ جاتے ہیں، بہت سارے راستے نکل جاتے ہیں اور اچھوں کو اکثر سزا مل جاتی ہے اور برے بھاگتے ہی ہمیشہ بھاگتے ہیں، لیکن وہاں پر برے اس قدر پھنسیں گے کہ اللہ رب العالمین کی گرفت ہے، اتنا بچہ ربی کا لشدید۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، اور کامیابی کا جو اسٹیٹس اللہ رب العالمین نے بتایا وہ یہ ہے کہ فمن زحزح عن النار، کہ جو روز قیامت نار جہنم سے بچا دیا گیا، وادخل الجنة، اور جو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیاوی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں، سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ انسان دونوں ہاتھوں سے بہت کچھ سمیٹ کر جو ہے کھڑا ہوا ہے اور پکڑ کر چلتا ہے، لیکن وہاں کی کرنسی یہ نہیں ہے جو ایک انسان نے یہاں پر سمیٹا اور بنایا ہے۔ سمیٹنا بری بات نہیں ہے، سمیٹنے کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے جو حدود قائم کی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، ایک بندہ وہ کرتا الحمدللہ اچھی بات ہے، اور اللہ رب العالمین نے صدقہ و خیرات کی ہمیں ترغیب دلائی، اس کے اندر سے غریبوں کا جو حق دیا وہ ہم نے نکالا، ہم نے اس مال کے اندر سے ہم نے دعوت و تبلیغ کے لیے پیسہ نکالا، ہم نے اللہ کے دینی امور کے لیے پیسہ نکالا، ہمیں اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ایک لقب دیا، ایک رتبہ دیا، تو ہم نے اس کا استعمال دین کے لیے کیا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام، کیا ہم ان سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ان کا جو لقب تھا اللہ رب العالمین نے جو انہیں لقب دیے تھے، کیا وہ لقب کسی کو مل سکتے دنیا میں؟ تو ایک انسان دنیا کے اندر اسٹیٹس کے ساتھ بھی کام کر سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، مال و دولت کے ساتھ بھی حضرت عثمان بن عفان، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے کئی سارے صحابہ اور صحابیات جنہوں نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، لٹایا، اللہ کی راہ میں خوب مال خرچ کیا۔ تو ایک انسان ایسی بات نہیں کہ یہاں پر اگر سمیٹ کے چل رہا ہے تو وہ غلط ہو گیا، لیکن اس کو سمیٹ کے پھر اس کو مقصد بنا لیا، اسی کو مقصد بنا لیا، اس کو سمیٹ کے ایک انسان کو تھوڑا سا نام ملا، لقب ملا۔ آج حج کر کے آتے، آپ آج دیکھ لیجیے، حج کرنے جا رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے، وہاں پر پہلے جہاں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھتے تھے، وہاں پر صرف سیلفیاں ہو رہی ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے تو دوسرے سے ویڈیو بنوا رہے ہیں کہ ویڈیو بناؤ کہ شیئر کریں گے سوشل میڈیا میں۔ تو یہ جو معاملہ ہے آج چل رہا ہے، آپ دیکھ لیجیے کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز سے سختی سے منع فرمایا ہے، اور یہاں پر یہ حکم دیا ہمیں کہ انما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیاوی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں۔ دنیا کے بارے میں دو باتیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز کہ دنیا امتحان ہے، اور دوسری چیز یہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، کہ ہم نے دنیا میں زمین پر جو بھی بنایا ہے اس کو دنیا کے لیے زینت بنایا ہے، اور اس کی زینت میں رہ کر اللہ کو یاد رکھنا یہ امتحان ہے۔ اور آگے فرمایا لنبلوهم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم نے زمین پر جو بنایا ہے ہم اسے بکھری ہوئی دھول بنا دیں گے۔ دیکھیں یہاں پر وہی والی بات آ گئی کہ ایک بچے نے جو کھلونا بنایا، اللہ رب العالمین نے، وہ لہر کس کے حکم سے آئی؟ ایک پتا زمین پر اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا، ایک پتا وہ گرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ سے اجازت لے کے زمین پر گرتا ہے۔ تو وہ لہر جو بچے نے سمندر کنارے گھر بنایا تھا وہ اللہ کی مرضی سے آئی تھی۔ یہ اللہ رب العالمین یہاں پر فرما رہا ہے کہ اور ہم نے زمین پر جو بنایا ہے ہم اسے بکھری ہوئی دھول بنا دیں گے، سب کچھ پلین کر دیں گے، یہ بڑی بڑی عمارتیں یہ سب پلین کر دیں گے، یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ سب پلین کر دیں گے، ہر چیز ختم کر دیں گے۔ اور پھر قرآن میں فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام، جب پانی زمین پر برسا تو فصل اگی،
جو انسان اور چوپائے کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، اور جب زمین میں سب ہرا بھرا ہو گیا، مزین ہو گیا، اور زمین کے مالک کو لگا کہ اب ہم فصل کاٹنے لگیں گے، اب سب انڈر کنٹرول ہے، سب ہمارے کنٹرول میں ہے. اتاها امرنا لیلا او نہارا، اچانک رات یا دن میں ہماری طرف سے ایک عذاب آیا، آندھی کے ذریعے، ہوا کے ذریعے، پانی کے ذریعے. فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، سب کچھ ہم نے کاٹ کر ختم کر دیا جیسے کل یہاں پر کچھ تھا ہی نہیں. یہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی مثال بیان کہ ہم نے پانی برسایا، فصل ہوگی جس میں سے لوگوں نے کھایا، جانوروں نے کھایا، اور کسان نے سمجھا کہ اب سب ہمارا انڈر کنٹرول ہے، اب سب کچھ اوکے ہے، اب ہم اسے کاٹ لیں گے، ہمارے کنٹرول میں بات ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ دن میں یا رات کو عذاب آیا، اور عذاب ایسا آیا کہ ہم نے سب کچھ ختم کر دیا، ایسا پلان کرا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کل یہاں پر کچھ تھا ہی نہیں. تو یہ دنیا کی مثال ہے، یہ دنیا سمیٹ دے گا اللہ. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ایک دن آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے گی دنیا، کچھ بھی نہیں بچے گا یہاں، یہ پلان کر دے گا اللہ. ایک ذرے کے برابر چیز بھی اس دنیا میں جو ابھی موجود ہے، جو اس زمین کے اوپر ہے، اللہ رب العالمین سب کچھ ختم کر دے گا. اور اس بات پر اللہ قادر ہے. ہمارا جسم یہ جو ہڈیوں کا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر جو گوشت کے لوتھڑے ہیں، یہ سب ختم ہوں گے، لیکن پھر اللہ دوسری بار اس کو جمع کرے گا. اور پھر وہ جو جمع کرے گا وہ اس دنیا میں نہیں کرے گا. یہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں شکل و صورت دی، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں زندگی کے اندر سلامت بھیجا ہے، صحت و تندرستی دی ہے، تو اس کا مقصد ہے اپنی آخرت کو صحیح بنانا. اس کا مقصد اس دنیا میں لگانا نہیں ہے. آج ایک انسان 99% اپنی اگر صلاحیتیں کھپاتا ہے تو وہ دنیا کے تعلق سے کھپاتا ہے، کہ وہ 500 روپے کے پیچھے دن بھر محنت کرتا ہے، صبح سے شام تک محنت کرتا ہے. کوئی 300 کے پیچھے کرتا ہے، کوئی 200 کے پیچھے کرتا ہے، بہت سارا 100 روپے کے پیچھے بھی کرتا ہے. بہت سارا آپ اس مارکیٹوں میں جا کے دیکھیے، ادھر مارکیٹ میں دیکھیے، ہر طرف بازار ہے، پوری انڈیا کے اندر بازار ہے. بہت سارے لڑکے ایسے 15-20 سال کے جو 100 روپے کے پیچھے اپنا دین دیتے ہیں، لیکن اس دین کے اندر اس 100 روپے کے پیچھے وہ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ دین کو اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ ان کی نظر میں دین کی اہمیت 100 روپے کا برابر ہی نہیں ہے. ایک انسان کی نظر میں جو 500 کماتا ہے، اگر وہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نظر میں نماز کی اہمیت 500 کے برابر ہی نہیں ہے. کوئی 1000 کماتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کی نظر میں نماز کی اہمیت 1000 روپے کے برابر بھی نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین ابھی جنت کا تذکرہ آئے گا، اس زمین کی کیا حیثیت ہے، جنت کی 1 اسکوائر فیٹ آئے گی. تو یہ اللہ رب العالمین اس طریقے سے جب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور پھر یہاں پر مثال بیان کر دیتا ہے کہ دنیا اس طریقے سے ختم ہو جائے گی جیسے کٹی ہوئی فصل. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کتنے ہی ملکوں میں سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے، بہت بڑھیا چلتا ہے. ترکی میں بھی ہم دیکھ رہے تھے سب کتنا شاندار چل رہا. پھر ایک وقت آیا کہ اچانک سے کچھ تھوڑے سے لمحے کے لیے، ایک چھوٹے سے لمحے کے لیے، کچھ سیکنڈ کے لیے زلزلہ آیا. وہ ایسا زلزلہ آیا کہ ہزاروں زندگیوں کی سانسیں اٹک گئی. بہت ساروں کا وقت مقررہ ہو گیا مکمل. کتنے سارے گھر چلے گئے، اور اس کی بھرپائی ابھی تک چل رہی اور چلے گی. سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے بہت سارے ملک کے اندر، اچانک سے آندھی آ جاتی ہے، اچانک سے طوفان آ جاتا ہے، اچانک سے آگ لگ جاتی ہے، اچانک سے زلزلہ آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، اور لوگوں کی زندگیاں معلوم ہوتا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. آج ہے کل نہیں ہے. مت کیا کر اتنے گناہ، توبہ کی آس پر اے ابن آدم، بے اعتبار سی زندگی ہے، جانے کب ملک الموت آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے اور پھر وہ اس کو ڈوبی ہوئی انگلی کو واپس سے باہر نکالے. اس کے اندر انگلی میں جو پانی ریٹرن آئے گا وہ دنیا ہے، اور جو باقی رہ گیا سمندر کے اندر وہ آخرت ہے. اب سمندر کتنا بڑا ہے، کیا سمندر کی گہرائی تک ابھی تک کوئی پہنچ سکا ہے؟ وہ کھوج ابھی تک چل رہی ہے. سمندر کے اندر کتنی ساری مخلوقات رہتی ہے، اس بات کی تحقیق نہیں ہو سکی. اور جو مچھلیاں رہتی ہیں، مچھلیوں کی جو پرجاتیاں رہتی ہیں، ان کے کروڑوں طرح کے نام ہیں. ان کے ناموں کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہے. ریسرچ ہے، ایک ایک مچھلی کے اوپر الگ الگ ریسرچ. اتنے بڑے بڑی
جو ہے مخلوقات اللہ رب العالمین نے سمندر کے اندر رکھی، اور اس سمندر میں آپ انگلی ڈالو گے، انگلی ڈال کے اور باہر نکالو گے، جو انگلی پائے گا وہ دنیا ہے، اور جو رہ گیا وہ آخرت ہے۔ لیکن ہمارے عمل تو یہ بتاتے ہیں کہ جو رہ گیا وہ دنیا ہے، اور جو ہاتھ میں آیا وہ آخرت ہے۔ اس کا عمل اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ایک انسان کے عمل اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی حیثیت ہے آخرت کے سامنے۔ اس قطرے بھر پانی کی حیثیت کیا ہے؟ اگر دھوپ تیز ہوگی اور انگلی ڈال کے آدمی نکالے گا تو دھوپ سے وہ اسی وقت تو انگلی سوکھ جائے گی، اور ایسی سوکھے گی کہ پھر نظر بھی نہ آئے گا کہ اس میں کبھی پانی بھی ڈالے گی، تو وہ بھی ختم ہو گیا، وہ جو بچی ہوئی دنیا وہ بھی ختم ہو گئی۔ لیکن یہ بتائیے کہ سمندر ہم نے اگر پاس سے دیکھا ہو، کبھی قریب کھڑے ہو کے اللہ رب العالمین نے بولا قل سیروا فی الارض، کہ جاؤ زمین میں گھومو، گھومنے کے لیے بولا اللہ نے قرآن کے اندر کہ جاؤ زمین میں گھومو اور دیکھو ہماری نشانیاں، تاکہ تم غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ تو یہ تدبر کے لیے بولا کہ جب پہاڑ کے پاس جائے تو دیکھے کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ یہ پہاڑ دیکھنے جاؤ، دور پہ جاؤ، نکلو، لیکن کس لیے دیکھو اور سوچو کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے سورہ حشر میں کہ اگر ہم اس قرآن کو اس پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تھے تو یہ پہاڑ جو ہے اللہ کی خشیت سے اور اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، چتڑے ہو جاتے، جب کہ پرزے نہیں ملتے۔ گھومو پھرو، جاؤ سمندر کے کنارے جاؤ، جا کر دیکھو اور اس بات کو تصور کرو کہ اگر یہ سمندر جتنے سمندر ہے، جتنا پانی سمندر کے اندر، یہ سب سیاہی بن جائے، اور جتنے درخت، جاؤ درختوں کو بھی دیکھو، درختوں کو دیکھو، یہ سوچو تصور کرو کہ یہ درخت جتنے ہیں اگر یہ سب مل کے قلم بن جائے اور یہ سیاہی ان قلموں کے اندر ڈال کے لکھتے جاؤ، تب بھی اللہ رب العالمین کی تعریفات آپ نہیں لکھ سکتے۔ وہ اللہ رب العالمین، سمندر کے کنارے جاؤ، جا کر اس بات کو تصور کرو، غور و فکر کرو، سوچو کہ یہ سمندر، اس کے اندر انگلی ڈالی ہم نے، یہ دنیا ہے اور یہ آخرت رہ گئی اس کے پیچھے، اور ہم نے کیا کرا، اس ایک قطرے پانی کے پیچھے اپنی پوری زندگی کو لگا دیا، اور آخرت جو اتنی بڑی تھی ہم نے اس کو دھیان ہی نہیں دیا۔ تو یہ دراصل یہاں پر قل سیروا فی الارض کا اللہ رب العالمین نے اس لیے یہاں پر کہا کہ زمین میں گھومو پھرو، دیکھو ان قوموں کے حالات، دیکھو کہ اللہ رب العالمین نے جن پر عذاب نازل کیا، ان بستیوں کی طرف دیکھو۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین جو چاہے وہ کرتا ہے۔